ہر وہ بات جس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے اسے علم کے جنگل میں تلاش کرو۔ اگر وہاں نہ ملے تو حکمت کے میدان میں ڈھونڈو۔ اگر وہاں بھی نہ ملے تو توحید کے میزان میں تولو، اور اگر ان تینوں مقامات پر نہ ملے تو اسے شیطان کے منہ پر دے مارو۔ عبادت کرنے کے بعد اس کے عوض کا منتظر رہنا اللہ کے فضل کو بھول جانے کی علامت ہے۔ قدرت ظاہر ہے اور ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن انوار بصیرت کمزور ہو چکے ہیں۔ کمزور ترین انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے روکنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، اور جو اس پر قادر ہو وہ قوی ترین ہے۔ طریقت کا علم روح خرچ کر کے حاصل ہوتا ہے۔ کون ہے جس کے تمام اوصاف پسندیدہ ہوں؟ انسان کے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ اس میں چند عیب پائے جائیں۔ خدایا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے توبہ کی ہے اور میں پھر ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے اخلاق جانتا ہوں۔ میں گناہ کو ترک کرنے کی ضمانت نہیں دیتا، اس لیے کہ مجھے اپنی کمزوری معلوم ہے۔ میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ آئندہ ایسا گناہ نہ کروں۔ ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ ایسے گناہ سے پہلے مر جاؤں۔ بہت سے عالم ایسے ہیں جو بادشاہ کے پاس دین لے کر جاتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو دین وہیں چھوڑ آتے ہیں۔ جو شخص اعمال نیک کو چھپانے میں جادوگر سے زیادہ ہوشیار نہ ہو وہ ریاکار ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے قرب حاصل ہو گیا ہے تو سمجھیے کہ وہ حق تعالیٰ سے دور ہے، کیونکہ جسے قرب حاصل ہوتا ہے اس کا دعویٰ نہیں رہتا۔ دنیا ایسا گھر ہے جو انسان کو ہر ساتھ نئے گناہ پیش کرتا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ آدمی جس کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اس کی طرف لپکتا ہے۔ سعادت کی نشانی یہ ہے کہ بندے پر عبادت کرنی آسان ہو جائے اور لوگوں پر شفقت بڑھ جائے، نیکوکاروں کو دوست رکھے اور اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرے، خوش خلقی زیادہ ہو اور لوگوں کے کام آئے۔ ادب در حقیقت نیک خصلتوں کے اجتماع کا نام ہے، اور ادیب وہ شخص ہے جس میں نیک خصلتیں جمع ہوں۔ جو شخص ادب کا لحاظ رکھے بغیر بادشاہ کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کی جہالت اسے قتل کروا دے گی۔ ہمیں زیادہ علم حاصل کرنے کے مقابلہ میں تھوڑا سا ادب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ جب کوئی مسافر سفر میں جائے تو تین چیزیں اس کی زینت ہوتی ہیں: حسن ادب، حسن اخلاق، شکوک اور تہمت کی باتوں سے بچنا۔
جب آپس میں صحیح محبت پیدا ہو جاتی ہے تو محب پر پاس ادب رکھنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ گمنامی کو پسند کرو اور شہرت سے دور رہو، مگر یہ ظاہر نہ کرو کہ تم گمنامی کو پسند کرتے ہو، اس لیے کہ اس سے نفس میں غرور پیدا ہوتا ہے۔